مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ آج 23 پارے مکمل ہو گئے۔ گزشتہ کل سورۃ الاحزاب کا تذکرہ کیا تھا۔ احزاب یہ حزب کی جمع ہے۔ حزب کے معنی آتے ہیں جماعت، اور احزاب یہ اس کی جمع ہے، اس کے معنی بہت ساری جماعتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ چلے گئے تو اس وقت میں مدینے والوں نے، مدینے میں رہنے والوں کی جو تعداد ہے، جو طبقے ہیں، وہ الگ الگ قسم کی تھی۔ ایک مسلمانوں کی، ایک یہودیوں کی، ایک عیسائیوں کی، اور اسی طرح منافقین کی۔ تو جو منافقین قسم کے لوگ تھے، جو یہود اور نصارہ تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت کسی نہ کسی طرح تکلیف پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ قرآن کا درس تفسیر چل رہی ہے، میں لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ادھر توجہ دیں۔ قرآن کی محفل ہے، اس کا ایک ادب ہوتا ہے، اس کی ایک نورانیت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ منافقین لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو مٹانے کے لیے ہر وقت تک کوشاں رہتے تھے۔ سن ہجری 5 میں منافقین نے اور یہودیوں نے مل کر مکہ کے مشرکین سے یہ کہا کہ آپ جیسے اور بھی قبیلے لے کر آ جاؤ، ہم آپ کو غلہ دیں گے، اناج دیں گے، آپ مدینے پر چڑھاؤ کرو اور مسلمانوں کو ختم کر دو۔ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، سن ہجری 5، عرب کے دیگر علاقوں میں پیغام بھجوایا اور ان کو غلہ اور اناج کا لالچ دے کر اس بات پر ابھارا کہ مدینے پر ہم کو چڑھاؤ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مدینے کو مٹانے کے لیے مشرکین مکہ اور عرب کے دیگر قبائل اکٹھا ہو گئے اور نکل پڑے مدینے کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا شوال کا مہینہ ہے، رمضان ختم ہو گیا اور شوال کا مہینہ آ گیا۔ اس وقت یہ غزوہ لڑا گیا جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ غزوہ خندق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ سازشیں رچی جا رہی ہیں اور ہم کو مٹانے کے لیے جماعتیں نکل چکی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور مشورہ کرنے لگے کہ کیا کرے، اب ان سے لڑنے کی ہم میں تو استطاعت نہیں ہے، تو کیا کرے، باہر جا کر لڑے یا اندر ہی مقابلہ کرے؟ بعض صحابہ نے رائے دی باہر جا کر لڑے، بعض صحابہ نے کہا نہیں، ابھی ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، باہر جا کر لڑنے کی استطاعت نہیں ہے، تو اندر ہی لڑے۔ تو کیسے؟ رائے لی جا رہی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم اپنے علاقے کے اندر جب ایسے حالات سے گزرتے ہیں تو اس وقت ہم اپنے شہر کے ارد گرد خندق کھودتے ہیں جس سے ہم دشمنوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے اچھی لگی۔ صحابہ کا 10 کا ایک دستہ بنایا گیا، 10 صحابی ایک دستے میں، 10 صحابی ایک جماعت میں، 10 صحابی ایک جماعت میں، ایسی ٹکڑیاں بنا کر مدینے کے ارد گرد باؤنڈری کھینچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور خندق کھودنے پر لگا دیا۔ کوئی کرن نہیں، کوئی جیسیپی نہیں، کوئی مشینری نہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ کیسے ہو رہا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے ہو رہا ہے۔ سخت سردی کا موسم ہے، صحابہ کرام خندق کھودنے پر لگے ہوئے، ایک دشمنوں کا خوف الگ سے اور دوسرا سردی کی تکلیف الگ سے، جان کنی کی حالت تھی، صحابہ کرام لگ گئے۔
खंदक खोदते खोदते एक जगह पर ऐसा हुआ कि चट्टान बीच में आई, सफेद कलर की चट्टान जो टूटने का नाम नहीं ले रही थी। इर्द गिर्द के सहाबा को बुलाया, जो दूसरे टोलियां थी ना 10-10 कि उनको बुलाया मदद के लिए, लेकिन इसके बावजूद चट्टान अपनी जगह से हिलके नहीं दे रही थी। फिर बिल आखिर सहाबा इकराम ने मशवरा किया कि चले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर इसकी खबर करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया, आप आए, कुदाल हाथ में ली और जैसे ही चट्टान पर एक कुदाल मारी, एक वार किया, पूरा मदीना रोशन हो गया। पूरा मदीना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया, जिसको सुनकर सहाबा कराम ने भी नारे तकबीर बुलंद किया। फिर दूसरा जब वार किया, फिर एक और रोशनी निकली जिससे सारा मदीना रोशन हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर नारे तकबीर बुलंद किया। तीसरी मर्तबा फिर इसी तरह हुआ। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या वाक़या पेश आया? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब मैंने पहली ज़रब लगाई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे किसरा के महल्लात दिखलाए और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नबी जी आपकी उम्मत इस इलाके को फतह करेंगी। किसरा को क्या करेंगी? फतह करेंगी। फिर जब मैंने दूसरी ज़रब लगाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे रूम के महल्लात दिखाए और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपके उम्मत में ये इलाका भी दे देगा और आपके सहाबा इस इलाके को भी फतह करेंगे। जब तीसरी ज़रब लगाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे सनआ के महल्लात को दिखाए। किसके? सनआ मुल्क शाम का इलाका है, सनआ के महल्लात को दिखाए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपके उम्मत ये इलाका भी फतह करेंगी। सहाबा कराम ने खुशी का इजहार किया, ईमान मजबूत हो गया। लेकिन इस बीच मुनाफिकीन थे, उसमें अब्दुल्लाह इब्ने उबई इब्ने सलूल ये कहने लगा, अरे छोड़ो मोहम्मद को, यहाँ खाने के मसले हैं, दुश्मन सामने खड़ा है, उसके बचाव के लिए हम इतनी मेहनतें कर रहे हैं और ये रूम के महल्लात और किसरा के महल्लात और सनआ के महल्लात के फतुहात की खबर दे रहा है। मुनाफिक था ना। आज भी ऐसे किस्म के लोग, मुसलमान नुमा लोग हैं जिनके दिलों में ईमान नहीं है, जिनके दिलों में यकीन नहीं है। क्या नहीं है? यकीन नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खुशखबरी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चंद सालों के बाद ही, ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का दौर खिलाफत 2.5 साल, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु जैसे खिलाफत पर आए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दौर खिलाफत के अंदर किसरा को फतह करवाया, मुल्क रूम को फतह करवाया, सनआ को फतह करवाया। उसके महल्लात के खजाने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु के कदमों और ठोकरों में रहते थे। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा। हज़रत खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू उबैदा इब्ने जर्राह अमीन हादिहिल उम्मा, इस उम्मत के अमीन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनसे मुल्क शाम के फतुहात का काम लिया। किसका? मुल्क शाम, मुल्क रूम, फारस के फातेह हज़रत खालिद इब्ने वलीद के 2 लक़ब हैं, एक सैफुल्लाह और एक फातिह फारस। फातिह फारस, फारस को फतह करने वाले। ज़्यादा वक्त नहीं, चंद सालों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो तोहफा उम्मत मुस्लिमा को अता फरमाया। और ये जो जंग पेश आई है सख्त सर्दी के मौसम में, ऐसा मंजर था, सहाबाए कराम के पास कुछ नहीं था, हथियार नहीं लड़ने के लिए और सर्दी से बचाव के लिए चादरें तक ये नहीं है, और सामने से लश्कर आया है, पीछे से यहूदियों का लश्कर और आगे से मुशरिकीन का लश्कर। कुरान करीम ने सहाबाए कराम की कैफियत को कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया है। क्या कैफियत थी सहाबाए कराम की? आप कुरान के अल्फाज सुन लीजिए। इज़ा जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम व इज़ागतिल अबसार व बलगतिल कुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना। एक लश्कर ऊपर से आ रहा था जो कि अबू सुफियान का था, एक लश्कर पीछे से आ रहा था जो कि यहूदियों का था, और सहाबाए कराम डरे हुए थे, उनके कलीजे मुंह को आ गए थे। डर के मारे होता है ना इंसान, हलक सूख जाता है, कलीजा, कहते क्या डरा दिया, कलीजा मुंह को आया ना। कुरान ने वो मंजर खींचा है। वह बलगतिल कुलूबुल हनाजिर, कुलूब कहते हैं कल्ब को,
قلب کی جمع ہے قلوب، اس کے معنی دل، حناجر، دل کہاں آ گئے؟ حلق میں آ گئے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور اللہ کے تعلق سے صحابہ عجیب و غریب گمان کرنے لگے. اب بچیں گے کہ نہیں بچیں گے، اب کیا ہوگا، اللہ کی مدد آئیں گی یا نہیں آئیں گی، ایسے خیالات میں تھے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. قرآن کہتا ہے ہم نے ایمان والوں کو آزمایا اور سخت آزمایا. کیسے آزمایا؟ سخت آزمایا. جب عرب کے قافلے مدینے کے قریب جب آئے اور دیکھا کہ چاروں طرف سے تو خندقیں کھودی ہوئی، وہ حیران ہو گئے. حیران ہو گئے یہ کیا ہے، ان کے لیے تو یہ نئی چیز تھی نا، اور انہوں نے گمان بھی سوچا نہیں ہوگا کہ مدینے کے اندر ہم کو داخل ہونے کے لیے خندق کا سامنا کرنا پڑے گا. بالآخر اعلان کروایا گیا باہر ہی پڑاؤ ڈالا جائے. سب لوگوں نے خیمے لگا دیے اور جو کھانا پکانے کے دیگیں ہوتی ہیں وہ چڑھا دیے، اور اس اطمینان سے غرور کے اندر بیٹھے رہے کہ اب مدینے والے تو کہیں جا نہیں سکتے، بالآخر ان کو مجبور ہو کے مدینہ ہمارے حوالے کرنا ہی پڑے گا. تو لہٰذا مطمئن ہو کر انہوں نے محاصرہ کیا مدینے کا. یہ سلسلہ چلتا رہا 1 مہینے تک. کتنے سخت حالات میں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو کے ہر وقت مدینے کا چکر لگاتے تھے، صحابہ کی نگرانی کرتے تھے، خبر گیری کیا کرتے تھے، کون کس حال میں ہے، کیا مسئلہ چل رہا ہے. عورتوں کو ایک بلڈنگ کے اندر رکھا ہوا تھا، وہاں پر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو ان کی نگرانی کے لیے ان کے باہر بٹھایا ہوا تھا. اور حضرت صفیہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ہے، وہ عورتوں کی جماعت میں شامل تھی. ایک دشمن کہیں سے نکل آیا، حضرت صفیہ نے حضرت حسان ابن ثابت سے فرمایا کہ جاؤ اس کو ختم کر دو. حضرت حسان نے فرمایا کہ میں بوڑھا ہوں، میں اسے ختم نہیں کر سکتا. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم پیچھے ہٹو. ایک ڈنڈا لیا اور سر پہ زور سے وار کیا. فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے واقعہ نقل کیا ہے حضرت صفیہ کے فضائل کے اندر اور ان کے مناقب کے اندر، ان کے بہادری اور دلیری کے اندر. تو انہوں نے اس شخص کو ایک ہی وار میں ختم کر دیا. حضرت حسان سے فرمایا میں عورت ہوں تم مرد ہیں، جا کر اس کے کپڑے اتار دو اور اس کی زرہ اتار دو، اس کی تلوار لے لو جو کہ مال غنیمت کے اندر حصہ ہے. اور وہ لے لیا گیا. جب دوسرے دشمنوں نے دیکھا کہ عورتوں کے پاس کوئی نہ کوئی طاقت ضرور ہے، کوئی جماعت ہے، کوئی لشکر ضرور ہے، اللہ کے رسول عورتوں کو اس طرح سے تنہا نہیں چھوڑ سکتے، دشمنوں نے اس طرف کا رخ پھیر دیا، عورتوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگ کے اندر 5 نمازیں قضا ہو گئی. کتنی نمازیں؟ وقت ہی نہیں ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے سخت حالات تھے، ایسے سخت حالات تھے. اور اس بیچ کئی واقعات پیش آئے. حضرت حذیفہ کا واقعہ بھی غزوہ خندق کے اندر ہی پیش آیا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حذیفہ جاؤ اور جا کر دشمنوں کی خبر لے کر آؤ. حضرت حذیفہ فرماتے حالات ایسے تھے کہ میرے پاس ایک ہی چادر تھی جو میں نے میری بیوی سے لے کر آیا تھا، اور وہ بھی پورے پیر تک نہیں آتی تھی، اور میں ٹھنڈی میں سکڑ رہا تھا، سسک رہا تھا. اللہ کے رسول نے اس وقت مجھے فرمایا، میرے دل میں خوف کا عالم تھا، بدن ٹھنڈی سے تھر تھرا رہا تھا. جب اللہ کے رسول نے فرمایا حذیفہ جاؤ اور دشمن کی خبر لے کر آؤ، اللہ کے رسول کے حکم کو پورا کرنے کے لیے میں چلا گیا. جیسے ہی نکلا خوف اور ٹھنڈی مجھ سے جاتی رہی. مجھے ٹھنڈی کا بھی احساس نہیں ہوا اور خوف کا بھی احساس نہیں ہوا. پھر وہ واقعہ لمبا ہے. غزوہ خندق یہ 1 مہینے تک سلسلہ چلتا رہا. کتنے مہینے تک؟ 1 مہینے تک سلسلہ چلتا رہا. منافقین کی حالت بھی سب کے سامنے آئی، ایمان والوں کا جذبہ بھی سب کے سامنے آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی بھی قرآن کریم نے اس کو بیان فرمائی. ایمان والوں کے ایمان اور مضبوط ہو گئے. اور کیا ہو گئے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کا واقعہ بھی اسی غزوہ احزاب کے موقع پر پیش آیا تھا. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے بھوک لگی ہے. اپنی چادر ہٹا کر دکھانے لگے کہ میرے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے ایک پتھر بندھا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دکھانا نہیں چاہتا تھا، لیکن تو نے اپنی تکلیف دکھائی اس لیے میں دکھا رہا ہوں. اور اپنی چادر ہٹا کر فرمایا تیرے پیٹ پر ایک پتھر ہے، بھوک کی وجہ سے میرے پیٹ پر 2 پتھر بنے ہوئے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا، خاموشی سے چپکے سے اپنے گھر والی کے پاس جا کر کہا آج میں نے رسول اللہ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ پیٹ پر بھوک کی وجہ سے 2 پتھر بنے ہوئے ہیں. کتنے؟ مجھ سے رہا نہیں جا رہا ہے، کچھ تو انتظام کرو. بیوی نے کہا کہ دیکھو ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے جس کو 4 یا 5 لوگ کھائیں گے، اور تھوڑا سا آٹا ہے. جاؤ اللہ کے رسول سے کہنا اور کان میں کہنا
کہ 4-5 لوگوں کے بقدر کھانے کی دعوت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر ابن عبداللہ آئے اور آ کر عرض کہ یا رسول اللہ، کان میں آہستہ سے کہ اللہ کے رسول آپ کو اور آپ کے ساتھ میں 3-4 صحابہ کو کھانے کی گھر پہ دعوت ہے، اتنی استعداد ہے۔ جیسے ہی جابر ابن عبداللہ کا یہ پیغام اللہ کے رسول نے سنا، اللہ کے رسول نے صحابہ میں اعلان کروایا، او صحابہ چلو جابر ابن عبداللہ کے گھر پہ کھانے کی دعوت ہے۔ حضرت جابر ڈر گئے، ارے 4 لوگوں کا کھانا ہے، یہ 1400-1500 لوگ کھائیں گے۔ اب میزبان کے گھر پہ میزبان کی حیثیت سے زیادہ اگر مہمان آ جائے تو میزبان کو ذلت سی محسوس ہوتی ہے، ہوتا ہے نا۔ ابھی ڈر گئے، لیکن اللہ کے رسول کو منع نہیں کر پائے، فوراً اپنے گھر آئے اور گھر والی سے کہا کہ اللہ کے رسول کو میں نے دعوت تو دی لیکن ایک گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کہا کہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول نے تو پورے مجمع میں اعلان کر دیا کہ او صحابہ چلو آج جابر ابن عبداللہ کے گھر پہ کھانے کی دعوت ہے۔ بیوی بھی کس کی تھی؟ صحابی کی تھی، ہمارے جیسے نہیں۔ تم کو سمجھتا نہیں، بولنے نہیں آتا کیا؟ صاحب بولے نہیں تھے کیا تم نے؟ اب کہاں سے لاؤ؟ سر کو پکڑ کے بیٹھیں گے، اب جاؤ تمہارا دیکھ کے لو، میں جا رہی ابھی بازو والے کے گھر میں، میں اوپر جا کے بیٹھتی۔ یہ ایسے الفاظ، ایسا ایمان ان کا نہیں تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا کہ آپ نے ہمارے نبی کو سب کچھ بتا دیا تھا؟ کہا کہ ہاں بتا دیا تھا۔ پھر کہا کہ نبی جانے اور اللہ جانے، ڈرنے کی ضرورت۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک دیگچی میں جتنا سالن تھا تمام صحابہ نے کھایا، کھا کر جب چلے گئے تو میں دیکھ کر حیران تھا کہ پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے۔ ہمارے نبی کو چاہتے تھے نا، جنت سے دسترخوان اتروا سکتے تھے، جنت سے دسترخوان اتروا سکتے تھے، لیکن ہم یہاں بیٹھ کر پھر بعد والے لوگ یہ تانا دیتے کہ وہ کیا تکلیفیں برداشت کریں، ان کے لیے تو جنت سے دسترخوان اترتے تھے، ہمارے لیے تھوڑی کہاں سے اتریں گے۔ پیٹ پر کبھی پتھر بنا ہے زندگی میں؟ بتاؤ آپ اس مجمع میں جتنے بیٹھے ہیں دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ زندگی میں کبھی بھوک کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبت آئی ہے؟ کس کو آئی ہے؟ ہمارے نبی کو آئی ہے۔ امی فرماتی ہیں 3 چاند گزرتے تھے، گھر میں چولہا نہیں سے لگتا تھا، چولہا نہیں سے لگتا تھا۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ایک سلنڈر ختم ہونے سے پہلے دوسرے سلنڈر کا انتظام رہتا ہے، ہوتا ہے نا۔ کتنا احسان ہے اللہ کا، کتنا کرم ہے اللہ کا، کتنی عافیت کے ساتھ اللہ ہم سے کام لینا چاہتے ہیں، اس کے باوجود ہماری زندگی پیچھے کیوں جا رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی دعا کو قبول فرمایا۔ پھر ایک ایسی طوفان اور آندھی چلی، سب کے خیمے اکھڑ گئے، سب کے دیگچے اڑ گئے، سب کے ہوش حواس جذبات ہمتیں سب کے ختم ہو گئی۔ ابو سفیان نے اعلان کیا جو اپنے اپنے قبیلے سے آیا ہے وہ اپنے اپنے قبیلے لوٹ جائے، ہم بھی مکہ المکرمہ جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بغیر لڑے فتح عطا فرمائی۔ اس کے بعد عرب والوں کا حوصلہ مسلمانوں کے تعلق سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے فتوحات کا سلسلہ شروع فرمایا۔ غزوہ خیبر ہے، پھر اس کے بعد غزوہ فتح مکہ ہے، غزوہ حنین ہے، غزوہ تبوک ہے، غزوہ موتا ہے، وہاں سے غزوات کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ احزاب ہے، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، بڑا دلچسپ قصہ ہے، ایمان کو مضبوط کرنے والا، وقت نکال کر اس قصے کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی احزاب سورۃ الاحزاب کے آخری رکوع میں ایک آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین تکلیف دیتے تھے، الفاظ کے ذریعے سے، سازشوں کے ذریعے سے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں قرآن نے بیان فرمایا، اے ایمان والو نبی کو تکلیف نہ دینا، جیسا کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی کو تکلیف دی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فبرأہ اللہ، ان کو تکلیف سے نجات عطا فرمائی۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ایک واقعہ یہ
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیا والے تھے، بڑے حیا والے تھے، کبھی اپنا بدن کھلا نہیں کرتے تھے، اپنے بدن کو کبھی ظاہر نہیں کرتے تھے. لیکن بنی اسرائیل اتنی کم بخت اور ٹیڑھی قوم تھی اس وقت بھی، وہ آپس میں باتیں کرنے لگی کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدن تو آج تک کسی نے دیکھا نہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کو کوڑ کی بیماری ہے، کوئی برس کی بیماری ہے، کوئی عیب ہے ان کے اندر کیا ہے؟ کوئی عیب ہے. سوچو یہ چرچا، یہ سازش، یہ پلاننگ اور یہ منافقت اتنی بڑھ گئی تھی کہ اللہ رب العزت کو ان کے عیب کو سب کے سامنے، ان کے اندر جو صحت مندی ہے، جو سلامتی ہے، جو عافیتی ہے، ان لوگوں کی جو بدگمانی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک واقعہ رونما کرنا پڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے کے لیے گئے، پتھر کے آڑ میں پتھر پر اپنے سارے کپڑے ڈال دیے اور غسل کرنے کے لیے جیسے ہی بیٹھے، وہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے کو لے کر بھاگا. پتھر روایتوں میں لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر کے پیچھے پیچھے، اے پتھر رک جا میرے کپڑے دے دے، اے پتھر رک جا میرے کپڑے دے دے. یہ پتھر چلتے چلتے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس جا کر رک گیا. سب لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا تو تب پتا چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو دوسرے مردوں سے زیادہ خوبصورت ہے اور بے عیب ہے اور صحت مند ہے. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا. تانے دے دے کر ان کو ستایا کرتے تھے. پھر دوسرا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی گئی. زنا کی ایک مجلس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام زنا کی حرمت بیان کر رہے ہیں، اس کی خباثت بیان کر رہے ہیں. ایک عورت کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ اے نبی، اس عورت کو پلاننگ کر کے لایا گیا تھا مجلس میں. وہ کہنے لگی کہ اے نبی جی، اگر کوئی شخص زنا کرے اس کے لیے کیا سزا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ سزا ہے. وہ عورت کہنے لگی اگر آپ زنا کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری بھی یہی سزا ہے. پھر وہ عورت کہنے لگی کہ آپ نے نعوذ باللہ میرے ساتھ زنا کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برداشت نہ ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلال میں آ کر اس عورت سے فرمایا کہ تو سچ سچ بتا دے کہ تو نے جو مجھ پر الزام لگایا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. یہ الفاظ اس کے دل پر ایسے قہر بن کے گزرے کہ وہ کہنے لگی کہ میں نے جھوٹ کہا ہے، مجھے پیسہ دے کر، سونا چاندی دے کر مجھے یہاں پر لایا گیا تھا اور جس نے لائے تھے اس کا نام لیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا فرمائی، زمین میں دھستا چلا گیا یہاں تک کہ وہ زمین کے اندر مکمل دھس گیا. اور اللہ رب العزت نے اسی عورت کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات نازل فرمائی. اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کو تکلیف نہ دیا کرو، نبی کو تکلیف نہ دیا کرو. بنی اسرائیل نے تکلیف دی ہے، اے ایمان والو تم نہ دیا کرو. کیا نہ کیا کرو؟ تم نہ دیا کرو. آگے سورہ سبا ہیں، اسی طرح سورہ فاطر ہیں. سورہ سبا کے بارے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ سبا کی تلاوت کرے گا، 22ویں پارے میں ہے سورہ سبا، اس کی جو تلاوت کرے گا اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جنت میں نبیوں کے رفاقت نصیب فرمائیں گے، جنت میں نبیوں کا ساتھ نصیب فرمائیں گے اور نبی اور رسول اس کا مصافحہ کریں گے. سورہ سبا. آگے سورہ فاطر ہیں. سورہ فاطر کے بارے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، مفسر قرآن حضرت ابی بن کعب، یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ فاطر کی تلاوت کرے گا اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کو یہ انعام دیں گے کہ جنت کے آٹھوں دروازے اس کو پکاریں گے کہ اے جنتی میرے دروازے سے، میرے جانب سے داخل ہو جا. یہ اس کے لیے کیا ہوگا؟ اعجاز. سورہ فاطر کے بعد سورہ یاسین ہے. کیا ہے؟ سورہ یاسین. سورہ یاسین کے بارے میں ذکر کیا ہے روایتوں میں کہ یہ قرآن کریم کا دل ہے. کیا ہے؟ دل. دل کے بغیر انسان نہیں، یاسین کے بغیر قرآن نہیں، یاسین کے بغیر قرآن نہیں. اور یاسین کو قرآن کا دل اس لیے کہا، پورا سورہ یاسین نہیں، شروعات کی جو 1-2 سطر ہے نا، وہ 2 سطر اتنی جامع ہیں، اتنی اہم ہیں، اتنی عظمت والی ہیں کہ ان 2 سطروں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کو پورے قرآن کریم کا کیا قرار دیا؟ دل قرار دیا. سورہ یاسین. یاسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. یاسین کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ رب العزت نے میرے 10 نام رکھے ہیں، اس میں سے محمد ہے، احمد ہے، ماہی ہے، حاشر ہے، عاقب ہے، ابو القاسم ہے، اسی طرح طٰہٰ ہے اور یہ یاسین ہے. یاسین یہ ہمارے نبی کا نام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے کب بنایا؟ اللہ نے مجھے کب بنایا؟
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یاسین کے نازل ہونے کے وقت یہ ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے، مجھے تو نہیں معلوم کب پیدا فرمایا، لیکن میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ اس دنیا کے بنانے کے 1000 سال پہلے اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے پیدائش کے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ اب یہ دنیا کو اللہ نے کائنات کو کب سے وجود دیا، ہمارے پاس پکی روایت نہیں ہے، سائنسدان تحقیق کر کے بتاتے ہیں کہ 25 سے 30 ارب سال پہلے اس دنیا کو بنایا گیا تھا۔ 25 سے اسی کو مان لیتے، 25 سے 30 ارب کو مان لیتے، اس سے 1000 سال پہلے اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ اور سورہ یاسین کی تلاوت میں کیا ذکر فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اے نبی جی، یاسین ہمارے نبی کی طرف مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، حکمت والے قرآن کی، انک لمن المرسلین، تو کیا ہے؟ تو رسول ہے، تو میرے رسولوں میں سے ہے۔ یہ ک جو ہے نا، انک، یہ ک عربی کا جملہ ہے، اور عربی کا ایک قاعدہ ہے، یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی بندہ سامنے موجود ہوتا ہے۔ کہاں موجود ہوتا ہے؟ یہ میرے نبی کا اعجاز ہے۔ اللہ 1000 سال اس دنیا کو پیدائش سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے، اور تلاوت کرتے ہوئے ہمارے نبی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے نبی جی قسم ہے مجھے قرآن حکیم کی، تو میرا رسول ہے۔ قرآن نے ہمارے نبی کی رسالت کی قسم اٹھائی ہے۔ مشرکین مکہ ہمارے نبی کی رسالت کا انکار کرتے تھے نا، اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کے اندر باقاعدہ اللہ کے رسول کی رسالت کو ثابت فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے نبی کی عظمت کو سمجھنے کی، ہمارے نبی سے محبت اور عشق، سچا عشق کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد 23ویں پارے میں سورہ صافات اور سورہ صاد ہے۔ اللہ نے اگر زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ کل اس کو بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔